اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے فویل، بس ہلاکت اور بربادی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون، جو لکھتے ہیں الکتاب، اللہ کی کتاب، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی وہ کلام لکھتے ہیں جسے منسوب کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاس سے بات لکھی اور کہی یہ اللہ کی بات ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کا مقدر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بات چھڑی ہوئی تھی، وہ جو یہود لوگ تھے، وہ جو اہل کتاب لوگ تھے، تورات اور انجیل کے ماننے والے لوگ تھے، وہ تورات اور انجیل کے جہاں سے انہیں اللہ کی توحید کا درس ملا، جہاں اللہ کی نبیوں کی رسالت کا درس ملا، وہیں ساتھ انہیں درس اور سبق سکھایا گیا تھا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ لیکن انہوں نے حضور کی آمد کا انکار کر دیا، اور حضور کی آمد کا انکار کرنے کے لیے جو باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی تھی نا، اس کا خلاف اپنے پاس سے لکھتے اور کہتے یہ بھی کتاب ہے اللہ کی، یہ بھی اللہ کے احکام ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے۔ ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں ھذا، کہ یہ تو من عند اللہ، اللہ ہی کے دربار کی طرف سے آیا ہے، اور کہتے کیوں؟ لیشتروا بہ، تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا، کچھ تھوڑا مال اور کچھ تھوڑے پیسے۔ فرمایا انہوں نے ایسے ایسے دلائل اپنے پاس سے بنائے اور کتابوں میں داخل کر دیے، اور لوگوں کو کہا کہ یہ باتیں بھی اللہ نے ہی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ جو ان کا ایک طبقہ تھا، ان کی جو گروہ تھی، ایک گروہ تھا ان کا، یا وہ جو ایک امت چلی آ رہی تھی، بنی اسرائیل جو چلی آ رہی تھی، وہ ان سے بس کچھ مال بٹورنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوئے تھے۔ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک مصرع یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ کہ آج جس دور سے ہم بھی گزر رہے ہیں نا، وہ بنی اسرائیل سے کہ وہ اپنی کتابیں بدل دیتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی فرقہ پرستی اس لیول کی ہو چکی ہے کہ حالانکہ فرقہ پرستی کو براہ راست اللہ بھی قبول نہیں فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی قبول نہیں فرماتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان بن کے رہیں، یہ انسان صاحب ایمان مومن بن کے رہیں۔ تو جب اسلام کی بات آئے گی، جب ایمان کی بات آئے گی، تو اسلام تو کہے گا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایمان تو کہے گا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی تو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں نہ دیتے، دکھ نہیں دیتے، بلکہ بھائی تو ہمیشہ بھائیوں کے کندھوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے باوجود پھر جو بندہ توڑنے کی بات کرے گا، فرقے کی بات کرے گا، فرقہ پرستی کی بات کرے گا، لوگوں کو اکسانے کی اور لڑانے کی بات کرے گا، تو اکسانے اور لڑانے کی بات کرنے کے لیے اسے بھی کچھ نہ کچھ تشریح قرآن کی ایسی کرنے پڑے گی جو تشریح نہ اللہ کو مقصود ہوگی نہ اللہ کے رسول کو مقصود ہوگی۔ بس وہ اپنا فرقہ قائم رکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو فرقہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ پھر ایسی تشریحات کرے گا۔ آج قرآن پاک ہمارے پاس وہی ہے جو 1450 سال پہلے نازل ہوا اور الحمدللہ ہم تک چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اگر آج تبدیلیاں ہو گئی ہیں نا، تو ترجموں میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، ہماری تفسیروں میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ ہم نے من مانی ترجمے کیے، من مانیاں تفسیریں کی، اور ان ترجموں نے اور ان تفسیروں نے پھر بندے کو راستے سے ہٹا دیا۔ اور اگر ہم ان
راستوں سے ہٹنے والے طریقے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے کہ ہم کو جو خود فہم پیدا کریں، عربی زبان کا، عربی سیکھنے کا ایک ملکہ پیدا کریں اور براہ راست قرآن کے ساتھ جڑیں، پتہ لگے کہ قرآن کا یہ لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے، یہ لفظ کیا بتا رہا ہے، تو انشاءاللہ ہدایت کے راستے کھلتے جائیں گے۔ فرمایا بات ان کا مقصد بھی تھوڑے پیسے بٹورنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس راستے سے محفوظ فرمائے، کہ ہمارا زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا راستہ ہو جائے کہ قرآن سنا کے اور بس چند سکے بٹورنا ہی ہمارا مقصد رہ جائے۔ میرے اللہ نے فرمایا فویلن، بس ہلاکت اور بربادی ہے، لاہم ان لوگوں کے لیے، مما کتبت بدلے اس کے جو کچھ انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وہ جو کچھ انہوں نے لکھا فرمایا وہ ان کی ہلاکت کا سامان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وویلن، اور ہلاکت اور بربادی ہے، لاہم ان لوگوں کے لیے، مما یکسبون جو انہوں نے آیتیں بدل کے تو جو کچھ کمایا ہے نا، فرمایا وہ ان کی کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں کتاب کے ساتھ اس انداز کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتاب کی نسبت ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچا لے، اور کتاب کی جو نسبت ہے وہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔